جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ہر شخص ہی کہتا ہے میری مسجد میں آ جاؤ، ہم ہدایت پہ ہیں۔ ہر ممبر پہ بیٹھنے والا تقریر یہی کرتا ہے، کسی جماعت سے تعلق کو کہتے ہیں ہدایت ہمارے عقیدے میں ہے، ہدایت ہمارے مسلک میں ہے۔ یا اللہ کوئی نشانی بتا دے ہدایت کس کے پاس ہے، چونکہ قرآن ساری پڑھتے ہیں، عوام کنفیوز ہو گئے ہدایت کس کے پاس ہے۔ اللہ نے نشانی بتائی، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے، پتا چلا انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنا یہ ہدایت ہے۔ اب انعام یافتہ کون ہیں؟ چار ہیں، انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ انعام یافتہ کتنے گروہ ہیں؟ خلاصہ کریں تو دو ہیں، ان چاروں کا خلاصہ کریں نا دو ہیں۔ نبی تو نبی ہیں، اگلے جو تین ہیں نا صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ تینوں ولایت کے درجے ہیں۔ ہاں صدیقین کی ولایت اعلیٰ درجے کی ہے، شہداء کی ان کے بعد ہیں، یہ سارے ولایت کے ہی درجے۔ تو انعام یافتہ جو چار گروہ ہیں ان کا خلاصہ کریں تو دو ہی بنتے ہیں، نبی اور ولی۔ نبی اور اب جب ہم دعا مانگتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، تو ہم مانگتے ہیں یا اللہ راستہ نبیوں اور ولیوں کا، راستہ نبیوں اور ولیوں کا۔ قرآن بتا رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں، جو پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ دو تین آوازیں آئی ہیں سبحان اللہ، آپ نے کس بات پہ کہا سبحان اللہ؟ پیچھے چلنے پہ یا پیچھے پڑ جانے پہ؟ بعض لوگ تو قرآن پڑھ کے نبیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، بعض قرآن پڑھ کے ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ قرآن نے پیچھے چلنے کا حکم دیا یا پیچھے پڑ جانے کا حکم دیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ اب جو میں مثال دے رہا ہوں اتنی آسان ہے کہ اگر غور کریں گے تو یہ سارا مضمون کہ ولیوں کی شان کیا ہے، کیا ضرورت ہے ان کے پیچھے چلنے کی۔ میرے ایک استاد اندرون سندھ رہتے تھے، وہ کہتے ہیں میرا کوئی مہمان باہر سے آ رہا تھا کراچی ایئرپورٹ، کوئی 300 کلومیٹر سفر کر کے میں کراچی ایئرپورٹ پہنچ گیا، کراچی شہر پہنچ گیا، آگے مجھے ایئرپورٹ کا راستہ نہیں پتا، تو میں نے گاڑی سڑک پر کھڑی کی، ایک راہ گزر سے پوچھا ایئرپورٹ کا راستہ بتاؤ۔ اس نے کہا جس سڑک پہ تم کھڑے ہو نا سیدھے جانا، پھر دائیں مڑ جانا، پھر آگے جا کے بائیں مڑ جانا، پھر ایک اوور فلائی آئے گا اسے پار کرنا، پھر ایک چوک آئے گا چوک سے دائیں ہو جانا، پھر ایک پل آئے گا اس کو پار کرنا، پھر بائیں ہاتھ مڑ جانا۔ اتنے دائیں بائیں اس نے بتائے، میں نے کہا بھی مجھے تو یاد ہی نہیں رہیں گے اتنے دائیں بائیں، اگر میں رستہ بھول گیا، غلط ٹریک پہ چڑھ گیا، سفر ہوتا رہے گا، میں منزل سے دور جاتا رہوں گا۔ بندہ غلط ٹریک پہ چڑھ جائے زندگی بھی گزرتی رہتی ہے، بندہ منزل سے بھی دور۔ کہتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا، ایک اور بندے سے پوچھا ایئرپورٹ کا راستہ بتاؤ، کراچی بہت بڑا شہر ہے، میں کہیں بھول ہی نہ جاؤں۔ اس نے بھی دائیں بائیں۔ استاد کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، گاڑی کھڑی کر دی، باہر نکل آیا، اب دیکھنے لگا کوئی ایسا ریزنیبل بندہ ہو جو آسان راستہ بتا دے۔ ایک آدمی اپنی گاڑی پہ کار پہ جا رہا تھا، میں نے اس کو ہاتھ دیا، وہ رک گیا، اس سے میں نے مسئلہ بیان کیا، ابھی 300 کلومیٹر سفر کر کے کراچی شہر پہنچ گیا ہوں، آگے ایئرپورٹ کا رستہ نہیں پتا۔ 2-3 بندوں سے پوچھا، انہوں نے رستہ مشکل بتایا، کوئی آسان رستہ بتاؤ، یہاں سے میں کیسے ایئرپورٹ جا سکتا ہوں؟ وہ جو کار میں ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا تم نے ایئرپورٹ جانا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں نے ایئرپورٹ جانا ہے۔ انہوں نے کہا رستہ کیوں پوچھتے ہو، تم اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے لگاؤ، میں بھی ایئرپورٹ ہی جا رہا ہوں، دائیں بائیں ضرورت ہی نہیں، تم میرے پیچھے آتے جاؤ، میں تمہیں توڑ ایئرپورٹ پہنچا دوں۔ توڑ پہنچانے والا رہنما مل جائے اللہ کی نعمت نہیں، توڑ پہنچانے والا رہنما مل جائے اللہ کا فضل نہیں ہو گیا۔ اپنے طور پہ جانا ہے دائیں بائیں، رستہ یاد رکھنا، بھول گئے تو غلط ٹریک پہ چڑھ گئے، لیکن اگر منزل پر پہنچانے والا رہنما مل جائے یہ اللہ کا فضل۔
جہاں اللہ نے انعام یافتہ بندوں کا ذکر کیا نا، انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آگے فرمایا وحسن اولئک رفیقا، ان کی سنگت بڑی چنگی ہے. آگے فرمایا ذالک الفضل من اللہ، یہ سنگت ہر کسی کو نہیں ملتی، جس پہ اللہ فضل کرتا ہے اسے ولیوں کی سنگت عطا کر دیتا. جس پر فضل ہو اللہ اسے ولیوں کی سنگت عطا کرتا ہے. ذالک الفضل من اللہ، جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردا اے سنگ، اس کچھ تے وی آ جاندا ہیرے دا رنگ، اس ہیرے دا پیندا نہیں کوڈی وی مل، جیڑا ٹوٹ کے تے گر جائے کسے ہار چوں.